غسل میں اگر آپ یہ 4 غلطیاں کرتے ہیں تو اگر آپ شاور کے نیچے گھنٹوں کھڑے رہیں پھر بھی آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، آپ کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کے اور اس طرح غسل کے کچھ شرائط ہے، اگر آپ ان پر عمل نہ کریں تو آپ کی غسل نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا، طہارت یہ نماز کی کنجی ہے، اگر آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوتی تو پھر آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھو، غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کو زائل کر لے، اس کو دور کر لے، استنجا کر لے، کیونکہ اگر آپ نجاست کے ساتھ اپنے جسم کو دھوئیں گے، نہائیں گے تو پھر اور بھی گندگی پھیلے گی، آپ کا جسم اور ناپاک ہوگا۔ تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ پر نجاست لگی ہے اس کو آپ دور کریں۔ اس کے بعد وضو کی طرح آپ وضو کر لیں، جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ وضو کر لیں، اور اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر آپ پانی ڈالیں، پھر بائیں پر، اس کے بعد سر پر، پورے جسم پر آپ پانی بہائیں، پھر آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غسل کا سنت طریقہ۔ اب غسل میں فرائض کیا ہے؟ دیکھو، غسل میں 3 چیزیں وہ فرض ہے، اگر اس میں سے ایک چیز بھی رہ جائے آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کلی کر لیں، یعنی منہ میں پانی ڈالیں، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور تیسرا یہ کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ رہ جائے، خشک رہ جائے، آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ اب وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا غسل نہیں ہو جاتا؟ سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اب ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ اتنا ضروری ہے کہ آپ کے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ناک کے اندر جو رینٹ ہوتا ہے، جو مادہ جمع ہوتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے اور جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو جب وہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو جلد تک وہ پانی نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہو جاتا، وہ جگہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو یہ غلطی بھی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ نے نہانا ہو تو ناف کا جو ظاہری حصہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ خشک رہ جائے تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ تو آپ اس طرح کر لیں کہ پانی اپنے ہاتھوں میں یا اس طرح آپ پائپ کے ذریعے سے وہاں تک آپ پانی پہنچائے تو پھر آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری غلطی کہ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتی ہے اور اتنی جسم کے ساتھ چپکی ہوتی ہے کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، تو پھر وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ کیونکہ غسل کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کے پورے جسم پر پانی بہہ جائے، یعنی پورے جسم تک پانی پہنچ جائے۔ تو اگر آپ انگوٹھی ایسے پہنی ہوئی ہو جو سخت ہو اور جسم کے ساتھ چپٹا ہوا ہو تو وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتی، شرائط نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات، بعض لوگ لینس پہنتے ہیں اور غسل بھی کر لیتے ہیں لینس کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا، غسل اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اگر آپ کے پورے جسم پر پانی بہہ چکا ہوتا ہے تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، تو یاد رکھنا، اگر آپ نے غسل کیا ہے، پورے جسم پر آپ کا پانی بہہ چکا ہے اور ناک میں بھی آپ نے پانی ڈالا ہے، منہ میں بھی، تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے اور آپ کا وضو بھی ہو چکا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور غسل کے بعد وہ وضو کرتے ہیں، تو یاد رکھنا، اگر آپ نے غسل کیا ہے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چند اس طرح غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ مسائل بہت ضروری ہے کیونکہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے، آپ قرآن کو بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ غسل میں ہوتے ہیں اور آپ پاک نہیں ہوتے۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں صفائی، صاف ستھرا آپ نے لباس بھی پہن لیا ہے، سفید کپڑا بھی پہن لیا ہے، لیکن آپ پر غسل ضروری ہے، آپ نے نہ ناک میں پانی ڈالا ہے نہ منہ میں پانی ڈالا ہے، یا آپ کے جسم کا بال برابر جگہ خشک رہ چکا ہے تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ ناپاک ہے۔ آپ صاف تو ہے لیکن آپ ناپاک ہے۔
تو یہ مسائل بہت ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔